سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ تو ان دونوں میں کہو کہ بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، تو اس میں کس منافع کا ذکر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمیں یہ تو پتا ہے آن پیپر آن ایپیڈرمل لیول کے اوپر یاد رکھیے گا کہ میڈیسنل ویلیو آف آل alcohol کی یا all of those things which actually contribute to making something which we qualify as alcohol نا، یا شراب کا کچھ بھی آلو سے بھی بنتی ہے، انگور سے بھی بنتی ہے، there are so many. So ہمیں میڈیسنل ویلیو تک تو ہمیں پتا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کیمسٹری ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، کیمسٹری پہ تو ریسرچ نہیں کر رہے نا مسلمان، کہ ہماری نیچرل ہیومن کیمسٹری کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹرنلی انڈیوسڈ ایلیمنٹ کرتا کیا آگے کیا ایکویشن بناتا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ تفصیل میں جائیں گے اتنا پتہ چلے گا، مگر شراب سے سٹارٹ مت کیجیے گا، شراب خود ہی ایکسپلین ہو جائے گی اگر آپ ویسے جنرل کیمسٹری آف آل فوڈ آئٹمس ایڈیبلس جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیں یہیں سے پتہ چلے گا ہربی وورز کیوں حلال ہیں، اس کی کیمسٹری کیا ہے، ایک ہربی وور کی جو کیمسٹری ہے اور کارنیوور کی کیمسٹری میں فرق کیا ہے. ہماری کیمسٹری کارنیوور کی کیمسٹری کے ساتھ مل کے کیا غلط ریئیکشن دے گی، کارنیوور کسی وجہ سے حرام کیے گئے نا. تو بالکل اسی طریقے سے الکوہول کی بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہاں دیر آر گوئنگ ٹو بی سم سورٹ آف کیمیکل ریئیکشن ان اس which are going to be at some level beneficial but overall equation غلطی بن رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ عز و جل نے بتایا کہ ہاں تمہیں فائدے تو نظر آ جائیں گے مگر نقصان اگر تمہیں نہیں نظر آ رہے تو میں بتا رہتا ہوں نقصان زیادہ ہے. ڈھونڈ لو، ڈھونڈنا تو ہے نا ہم نے باقی چھوڑ دیا ریسرچ نا. سو وی بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے جو ہے نا. رکیے میں آپ کی بات پوری کر دوں. آپ رہی بات اللہ تعالیٰ نے پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ نا in them is great sin, okay, yet some benefit for people but their sin is greater than their benefit. سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے صرف اور صرف الکوہول پہ نہیں رہیں گے ہم یہاں پہ. وی آر گوئنگ ٹو جنرلائز دس ایز مچ ایز وی کین. میں آپ کو یہاں پہ دو ایسے علماء کرام کی تفسیر کوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس پہ تھوڑی سی بحث کی ہے، تھوڑی سی، ظاہر کافی لوگوں نے کی ہوگی، میں نے دنیا کی ساری تفسیریں تو نہیں پڑھی ہوئی، مگر انہوں نے اس کو ایپیڈرمل لیول پہ ہی رکھا. انہوں نے ڈیپتھ میں نہیں لے کے گئے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا سوشل لیول کے اوپر یا پھر اپنے تسکین نفس کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑا فائدہ ہو گیا. I don't personally agree to that. I think there is a lot more to research here than just to say کہ ہاں تسکین نفس ہو رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین نفس کو ریکگنائز کر دیا ادھر، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کیوں اس کی تسکین نفس کو ریکگنائز کریں گے؟ یہ کوئی فائدہ ہے؟ تسکین نفس تو ویسے ہی عام شعور والے آدمی کو پتا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو فائدے میں کیوں ڈالوں گا، ٹھیک ہے. سو I would like to have a way more detailed comparison on the way all the Mufassirin wrote, especially Fakhruddin Razi, the way he wrote the deeper meanings of the words here. So اس کے اوپر اس اینگل سے دیکھیں گے اور ہمیشہ اسی اینگل پہ رکھا کیجیے کیونکہ سوال آپ کو بہت اچھا ہے اور جنرل ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے جوئے ہوتا کا لگانے کا موقع کیمسٹری سے ملتا ہے. کیا سر، جوئے کا کیمسٹری سے کیا تعلق؟ نہیں میں تو ابھی تو الکوہول پہ کیمسٹری کی بات کی ہے نا. جوئے کا تو خیر ڈائریکٹلی کیمسٹری سے ہی تعلق ہے. جوا از پیور ڈوپامین، اوکے. جوا سے بڑی ڈوپامین کوئی نہیں ملے گی آپ کو، اوکے. تو پلس ایڈرینلن رش بہت زیادہ ہے. میں جوئے کا کیمسٹری سے تعلق نہیں واضح کر رہا تھا ادھر، یہ میں الکوہول کا کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو as I said before, all of these things which are considered a part of the satisfaction of your own whims، یہ نفس پروری کے اندر آئے گی نا یہ چیزیں کہ جوا کھیلنا ہے میں نے اور I want to jump through the ranks of whatever money that I have. جوا کسی لیے کھیلا جاتا ہے اور کس لیے کھیلا جاتا ہے جوا، ٹھیک ہے. So it's a bit of a question to ponder upon rather than just go epidermal only. Okay. دو تین ایسی تفسیریں کھول کے دیکھیں. میں جان کے فخر الدین رازی کو کوٹ کر رہا ہوں ادھر کیونکہ اس سے زیادہ تفصیل میں کوئی گیا نہیں ہے، کوئی نہیں گیا اسپیشلی ان معاملات میں، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمومی فقہاء ان سے فخر الدین رازی سے اتنے کافی ناراض ہیں. عوام نے تو عوام کی مرضی کا ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. وہ پاگل ہے کہ علی بن ابی طالب کا ووٹ ڈالیں گے، عمر بن خطاب کو ڈالیں گے؟
عالم ابی طالب کو تو اپنے ٹائم کے اوپر ووٹ نہیں پڑ رہے تھے، لوگوں نے تو پتا نا آپ کو اعتراض کیا تھا عبد الرحمان بن عوف کے آگے کہ علی تو سخت ہے، علی تو سخت ہے، پڑھے تو صحیح حدیثیں۔ عوام نہیں چاہتی کہ اللہ کا نظام اس سختی کے ساتھ آئے، ظاہر ہے ان کو عیاشی کرنی ہوتی ہے عوام کو، کامن سینس کی باتیں ہم نفس پر بھی کرتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے ہمیں اس ٹیسٹ کے اندر۔ کیوں کوئی صحابی کو حکمران بنائے گا؟ ان کو عمران خان نواز شریف بھی چاہیے ہوں گے، کیونکہ تھوڑا ہم بھی کچھ جی لیں، مرنے سے پہلے کچھ جی لوں ذرا، یہی ہے نا ان کا فلسفہ کہ مرنا تو اللہ کے سامنے تو جانے، اس سے پہلے پہلے تھوڑی ایسی کر لوں، پھر معافی کروا ہی لوں گا۔ یہ پاکستان کا مطلب ہے کہ اللہ رحیم ہے، بس اللہ ہمیں ہر گناہ معاف کر دے گا۔ ایسے سائیکالوجی کے لوگوں کو شورا میں ڈال رہے ہیں ہم بار بار اس طرح تو۔ اس ویڈیو میں بیسیکلی ایک پارٹ پر ورکنگ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ اسلامک سسٹم کے علاوہ مسلمان کے پاس، مسلم علماء کے پاس اور کوئی سلیوشن نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلامک سسٹم نہیں ہے اور آپ اسلامک سسٹم کے دلائل نہیں دے رہے ہو، تو سوری ٹو سے آپ کبھی بھی اس پوری دنیا میں جو کچھ فتنہ چل رہے ہیں، جو بھی ایک ہوا چل رہی ہے جس میں آپ فلسطین، غزہ، برما اور لبنان، سیریا، عراق، جو بھی ہمارے مسلمانوں کو ایک رگڑ کے رکھ رہے ہیں، آپ ان کے اسٹینڈ نہیں کر سکتے ہو، آپ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں کر سکتے ہو، آپ پاکستان کے لیے اسٹینڈ نہیں کر سکتے ہو وداؤٹ اسلامک سسٹم، کیونکہ جب تک آپ کا روٹ کاز کوئی آپ کا نہیں پتہ ہوگا، جب آپ کو ایک ایریڈیکیٹ کرنے کی چیز کا نہیں پتہ ہوگا، پھر کبھی بھی آپ سلیوشن کی طرف نہیں لے کے جا سکتے ہو، اور سلیوشن صرف اور صرف ہمارا اسلامک سسٹم ہے۔ خلافت آئے گی تو بیسیکلی یہ ایک تو کامن سینس کی بات ہے، جب ایک شریعت کا نظام ہوگا تو کوئی بھی جرم نہیں کر سکے گا، کوئی اگر چاہے گا بھی جرم کرنا تو پھر بھی وہ اس خوف سے، اس کے آفٹر ایفیکٹس اتنے زیادہ ہاریبل ہوں گے تو وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکے گا، اور یہی تو خلافت ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کے سٹینڈرڈز کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے، اور آپ وہ فوجی ہوتے ہیں اللہ کے، جہاں پہ بھی اللہ کے ایک باؤنڈریز کو کراس کیا جا رہا ہو تو آپ نے وہاں پہ اسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ چوری کرنا چاہتا ہے مگر اسلامک سسٹم اتنا، ایک رول آف ریگولیشنز اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں کر سکتا ہے، اور یہی تو خلافت ہوتی ہے۔ یہی تو ایک بہت اتنا مائنیوٹ سی ایگزامپل دیا، I know very well، بٹ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جب تک اسلامک سسٹم نہیں آئے گا، جب تک ہمارے مدارس سے، ہمارے مساجد سے، ہمارے یونیورسٹیز، کالجز سے ہم بچوں کو اسلام کے لیے ٹرین نہیں کریں گے، بغیر پرپس کے لیے ٹرین نہیں کریں گے، تو کبھی بھی آپ ایک میجر چینج آپ نہیں لے کے آ سکتے ہو۔ ہم مہدی ول بی اے پولیٹیشین۔ ہمارے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، سب کی زندگی میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے رول آف ریگولیشنز اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں۔ لیکن مسلم قوم میں کبھی بھی نیرو مائنڈڈ اور جو لوگ انٹلیکچوئل نہیں ہوتے ان کی کتابیں کبھی بھی نہیں آتی ہیں۔ لوگ قوم ان کی کتابیں آتی ہیں جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جو ہمیں کچھ کر کے دکھاتے ہیں، جو ہمیں ایک وے آف ٹریک پرووائڈ کرتے ہیں۔